میرے محترم بزرگ و دوستو، اللہ رب العالمین نے نماز کو جو ہے ایمان سے تعبیر کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر جب نماز فرض ہوئی تو نماز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بیت المقدس کی طرف رخ کر کے چہرہ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیت المقدس جو مسجد اقصی ہے ملک شام، وہ تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا قبلہ ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام جاتے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گمان تھا یہ مسجد حرام اللہ کا گھر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ آرزو تمنا تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مسجد حرام کو قبلہ مقرر کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چاہت کو اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے چہرہ جو ہے آسمان کی طرف لگے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کے بعد یہ آیت نازل کر دی، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ آپ جو ہے جب نماز کے لیے رخ کرے، نماز کے لیے آپ متوجہ ہوئے تو مسجد حرام کی طرف آپ اپنا چہرہ کر لیجئے۔ اب اللہ رب العالمین نے بیت اللہ کو قبلہ مقرر کر دیا اور مسجد اقصی کو ابھی وہاں سے رخ پھیر کر بیت اللہ جو مسجد حرام ہے کعبہ، اس کی طرف نماز کرنے کی اجازت دے دی۔ تو لوگوں میں یہ ہوا شور کہ جو پہلے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نماز ادا کیا کرتے اور جو ہم نے بھی جو نماز ادا کیے اس طرف رخ کر کے مسجد اقصی کی طرف، تو ان نمازوں کا کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نہیں بلکہ اپنے ہی جو ہے کلام سے بتا دیے، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، کہ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ حتیٰ کہ نماز کی بات تھی لیکن اللہ رب العالمین نے ایمان سے تعبیر کی، اس لیے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز جو ہے وہ مومنوں پر فرض ہے وقتوں کے پابندی کے ساتھ۔ تو یہ مومن کی نشانی ہے کہ مومن نماز پڑھتا ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا میرے محترم بزرگ و دوستو، وہ بے ایمان ہے، وہ کافر بھی ہو سکتا ہے، مشرک بھی ہو سکتا ہے، خالی نام رکھنے سے مسلمان نہیں ہو جاتا۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، اللہ تعالیٰ نے جو ہے مسلمان نام سے اگر جنت دے دے تو پھر امتحانی کیا رہا؟ میرے محترم بزرگ و دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو جو ہے جان بوجھ کر چھوڑنے کو کفر فرمایا بین العبد والکفر، بندہ اور کفر کے درمیان ہے ترک الصلاۃ، نماز چھوڑنا۔ نماز چھوڑ دیتا ہے بس کفر اور بندہ ایک ہو جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، اللہ رب العالمین نے بھی جو ہے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑنا منع فرمایا، بلکہ نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی اجازت اور حکم دیا۔ اور اسی بنا پر اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو احادیث ہے بتا دیے کہ پہلے نماز کا حساب کریں گے ہم، اور نماز اچھی تو سب اچھے، نماز بیکار تو سب بیکار۔ نماز جو ہے جنت کی چابی ہے، کیسے؟ جبکہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ یہ جنت کی چابی ہے۔ ہاں میرے محترم بزرگ دوستو، اور 5 وقت کی نماز جو ہے دانت ہے، چابی کی دانت ہے، اس سے تالا کھلے گا۔ اور ایک چیز، روزہ الگ مسئلہ ہے، نماز الگ مسئلہ ہے۔ کوئی اگر کہتا ہے کہ جو ہے میری نماز میں نے جو ہے 40 سال تک نماز نہیں پڑھی، 50 سال تک نماز نہیں پڑھی، اب میں نماز پڑھنے لگا تو جو میری پہلے کی نماز جو قضا ہو گئی وہ قضا نہیں، اس نے فوت کر دی ہے، اس نے وہ نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، اس لیے اب وہ نماز پڑھنے لگا کس بنا پر؟ جب وہ نماز شروع کیا تو ایمان کی بنا پر شروع کیا، تو ایمان جب لایا تو سچے پکے توبہ کرنے کی اللہ رب العالمین نے اجازت دی۔
یا ایھا آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم سچے پکے توبہ کرو اللہ کے سامنے۔ اور اللہ تعالیٰ توبہ کرنے کو فرمایا، اور اللہ تعالیٰ طاقت سے زیادہ کسی پر بوجھ نہیں دیتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان پر جو ہے اس کو طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بنایا کہ تم اب 50 سال کی نماز روز ادا کرو۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، صرف نماز ہی کیوں قضا ادا کرے، بلکہ روزہ بھی تو چھوٹے ہوئے نا، تو روزہ کو بھی ادا کر لے۔ 50 برس کا روزہ، اور روزہ جان بوجھ کر چھوڑے ہیں تو ایک روزے کے بدلے میرے محترم بزرگ اور دوستو 60 روزہ رکھے، یہ کیوں نہیں بتاتے ہیں؟ جبکہ روزے کا قضا جو ہے اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا، نماز کے قضا تو نہیں فرمایا۔ تو تم نماز کے قضا پڑھتے ہو اور روزہ نہیں ادا، روزے کے قضا نہیں پڑھو گے؟ جبکہ روزہ کو اللہ تعالیٰ نے اس کے قضا کو جان بوجھ کر چھوڑنے کو نہیں بلکہ عذر پر چھوڑنے کو کہا، اور کہا کہ تم بعد دنوں میں ان کو رکھ لو، پھر بعد دنوں میں اگر رمضان میں نہیں رکھ سکے تو دوسرے دنوں میں انہی گنتی کے ساتھ تم روزہ کو پھر ادا کر لو۔ جان بوجھ کر چھوڑنے پر، ایک روزہ چھوڑنے پر 60 روزہ رکھنے کی اجازت دیے، فرمایا فصم شہرین متتابعین، 60 روزہ رکھو پھر تم اگر ایک روزہ چھوڑے۔ لیکن نماز کے بارے میں نہیں فرمایا۔ نماز جو ہے یہ ایمان کی نشانی ہے، روزہ بھی ایمان کی نشانی ہے، تمام حج زکوٰۃ یہ بھی ایمان کی نشانی ہے، لیکن حج اور زکوٰۃ جو ہے ہر ایک پر فرض نہیں ہے، صرف صاحب حیثیت پر فرض ہے، جو ہے مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، ان پر روزہ زکوٰۃ اور حج کو فرض کیا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھ عطا کرے۔ نماز جو ہے یہ ایسی عظیم و شان عبادت ہے، اس کو قضا نہ کرے۔ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک لشکر کے ساتھ جو ہے غزوہ میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ لگ گئی تھی، فجر کے وقت چلے گئے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی آنکھیں کھلی تو دیکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہیں، اور سورج کی روشنی کرنیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر بوسہ دے رہی ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کھلی